محراب بصری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتی ہیں، خاتون فرماتی، کسی نے کہا بھئی آپ تو خاتون ہیں، آپ تو بی بی ہیں، آپ نے کیا طوفان اٹھا رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا طالب الدنیا قلب، یہ جو دنیا کے طالب ہیں یہ خواہ اسلام کے حوالے سے دنیا کی دولت جمع کرے، نیکی کے حوالے دے دے کر دنیا کی دولت جمع کرے، دنیا کا ہر طلبگار کتا ہے۔ طالب العقبہ مونس، اس نے کہا عورتیں وہ ہیں جو صرف آخرت میں جان بچانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، جنہیں صرف آخرت میں جنت اور حور و قصور کی طلب نے نیکی پہ آمادہ کر رکھے، وہ عورتیں ہیں۔ طالب المولا مذکر، جو اللہ کے طالب ہیں وہ سارے مرد ہیں، اور میں اللہ کی طالب ہوں۔ اگر اس اعتبار سے، اس پیمانے سے دیکھا جائے تو آج عالم اسلام میں کوئی ایک قیادت دکھائیں جس میں اللہ کی طلب بھی موجود ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ مغربی دنیا کے پاس ہے کیا؟ آج بھی زندگی کے وسائل جو ہیں ان میں سے 80% وسائل مسلمان ممالک کے پاس ہیں۔ گرم بندرگاہیں ساری مسلمانوں کے پاس، زرخیز زمینیں ساری مسلمانوں کے پاس، زیر زمین ذخائر سارے تیل ہوں یا جواہرات ہوں یا سونے ہوں، سارے مسلمان 80% ریسورسز آف دا لائف جنہیں کہتے ہیں، زندگی کے وسائل جو ہیں 80% مسلمانوں کے پاس ہیں، اور حکومت اور اختیار و اقتدار کافروں کے پاس۔ یہ کہ بعض کے ساتھ، بعضوں کے شاہینوں کے ساتھ اڑنے کے لیے خود کو شاہین بنانا پڑتا ہے۔ تو حضرات گرامی، میری درخواست یہ ہے کہ اپنی بھرپور توجہ سب سے پہلے ان برکات پر دیجئے جو ان مشائخ عظام کی امانت ہے، میرے پاس بھی آپ کے پاس۔ اس میں کوتاہی صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے منازل چھوڑ رہے ہیں، نہیں، اس عہد کی ضرورت ہے کہ اس قوم کو اہل دل مہیا کیے جائیں۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم قومی مجرم ہیں، اور شاید روز محشر یہ پوچھا جائے کہ تم ہی کوئی روشن قلب، روشن ضمیر بندہ پیدا کر دیتے جو قوم میں انقلاب پیدا کرتا۔ اور جب تک کوئی روشن ضمیر، جب تک کوئی اہل حال، جب تک کوئی صاحب دل آگے نہیں آتا، حالات بہتر نہیں ہوں۔ کیا آپ خود اسے بطور رسم نبھا رہے ہیں یا اس پر آپ کا یقین ہے؟ اپنی تلاش کیجئے، اپنے دل کو آزمانا چاہیے۔ بے وفا کا لفظ وہاں سجتا نہیں۔ اب اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ اللہ منظور نہیں کرتا، یا وہاں نظر انداز، بے وفا کا لفظ وہاں سجتا نہیں۔ دل کو اپنے آزمانا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھیے ہم کیا طلب کر رہے ہیں، ہم کس لیے مراقبہ کرتے ہیں، ہم کس لیے ذکر کرتے ہیں۔ کیا کشف کی طلب ہے کہ مجھے کشف ہو جائے، بڑی رونق ہوگی؟ کیا خود کو مستجاب الدعوات بنانا چاہتے ہیں، یا لذت آشنائی چاہتے ہیں؟ لذت آشنائی وہ شے ہے جو اکیلی ملتی ہے، بغیر ملاوٹ کے ملتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ ساری محنت اس لذت آشنائی کے لیے چاہیے جو ذات باری سے نصیب ہو جائے، جو بارگاہ رسالت پناہی سے نصیب ہو جائے، جس میں جینے مرنے کی فکر نہ ہو، صحت بیماری کا تذکرہ نہ ہو، امیری فقیری کی بات نہ ہو، رہائی اور اسیری کا ذکر نہ ہو، میں اور تو کی بات ہو، بارگاہ کی اور طلب کی بات ہو، دربار کی اور حضوری کی بات ہو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اپنے ذکر کو تو کم از کم کھڑا کر لیجئے، اس میں ملاوٹ کرنے والا انتہائی گناہگار ہے، ظالم ہے۔
آٹے میں ملاوٹ ظلم ہے، دودھ میں ملاوٹ ظلم ہے، گھی میں ملاوٹ ظلم ہے، اجناس میں ملاوٹ ظلم ہے، افکار میں ملاوٹ ظلم ہے، بات میں ملاوٹ ظلم ہے، تو ذکر الہی میں ملاوٹ کیا سب سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ خواہشات ذاتی اگر ذکر الہی پر چڑھا دی جائے، میں پیر بن جاؤں، لوگ مجھے بہت بڑا سمجھنے لگیں، لوگ میرے ہاتھ پاؤں گوڈے چومنے لگیں، میں صاحب کشف ہو جاؤں، لوگوں پر روب جماؤں، میں جو کہوں وہ لوگ کریں، یہ ملاوٹ ہے ذکر الہی میں، اور اس ملاوٹ کے کرنے والا شاید سب سے زیادہ عذاب کا سامنا کرے کہ کسی نے گھی میں ملاوٹ کی، کسی نے دودھ میں، اجناس میں کی، تو نے یاد الہی میں بھی ملاوٹ کر دی۔ سو میرے بھائی، یہاں حاضری کوئی رسم نہیں ہے، ہم تو وہ عہد وفا یاد کرنے کے لیے آتے ہیں جو ذات باری سے ان بزرگوں کے طفیل ہمیں نصیب ہوا۔ ہم تو ان کے لیے دعا کرنے حاضر ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ اس عہد میں انہوں نے ہمیں 100,000 جان بر قدمت فتح کہ رسانی دی حضور مصطفیٰ۔ ہم تو اس بات کا اظہار تشکر کرنے آتے کہ ہمیں اس عہد میں بارگاہ رسالت کی باتیں کرنے کی تو توفیق سکھا دی۔ چہ عالم خاک را با عالم پاک، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ، جو ہماری فکروں سے بالا تر بات تھی۔ اللہ کی بے پناہ کروڑوں کروڑوں بے حساب رحمتیں ہوں ان اصحاب پر، ان مشائخ عظام پر، ان کی مٹی بھی روشن رہے جنہوں نے ہم جیسے ناکارہ مشت غبار اس عہد کے مارے ہوئے انسان نفس کے کتوں کو یہاں سے اٹھا کر کم از کم طلب الہی اور طلب بارگاہ رسالت پناہی تو عطا کر۔ یہاں حاضری میں صرف یہ عہد وفا یاد کرنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ساری دنیا سے ہٹ کر، سارے فکروں سے آزاد ہو کر اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم ذکر اسی لیے کرتے ہیں؟ اور اگر اسی لیے ہے تو کیا ہم کرتے ہیں؟ ارے یہ تو اس میں تو یہ چاہیے کہ کوئی لمحہ بغیر اس کی یاد کے خالی نہ جائے، کوئی سانس۔ یہ جو ذکر الہی ہے، یہ جو قلب پر چوٹ ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے اللہ کا دامن ہو اور ہمارے ہاتھ میں ہو۔ تو کیا کوئی چاہے گا کہ اپنا ہاتھ اٹھا لے اور پھر کبھی فرصت لگی تو پکڑ لوں گا؟ سو میرے بھائی، سب سے پہلے پوری قوت اپنے قلب پر لگائیے تاکہ یہاں بر پیدا ہو اور ہمیں توفیق نصیب ہو کہ ہم اہل بر کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ کسی فرد کے لیے نہیں، کسی ذات کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، عقبہ کے لیے نہیں، اللہ و اللہ کے حبیب کی پسند اور رضا اور قرب الہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو۔ نبی علیہ السلام کی رضا جسے نصیب ہوگی، یہ سند ہے اللہ کی رضا کی، اور قرب الہی جسے نصیب ہو گیا، دنیا ہو یا آخرت دونوں جہان اسی کے ہیں۔ لہذا ہر ذاکر دل کی، ہر صاحب حال دل کی، ہر دل کی تمنا قرب الہی اور وصال محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے۔ جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، دوستی، دشمنی، اس ایک کام کے لیے وقف کر لو۔ زندگی کی سند کسی کے پاس نہیں ہے۔